جی بچے، یہ ہمارا کل کا ٹیسٹ ہے. تو سب سے پہلا کویشچن تھا جی مائی فیئر لیڈی از اے میوزیکل ڈراما بیسڈ آن وچ آف دا پلے آف شاہ. اس پہ ہم نے اس دن بھی بات کی تھی پہلے بھی جب ہم نے ماڈرن لٹریچر کو ڈسکس کیا تھا. اسپیڈ میں تھوڑی سی تیز رکھوں گا کیونکہ ہم نے بہت ساری چیزیں آج کور کرنی ہے، تو تھوڑا اس کے لیے نا آپ نوٹ ڈاؤن بھی کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، اگر ویسے سننا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے. تو پیگمیلین جو ہے نا، اس پہ اس ڈرامہ پہ ایک مووی بنی تھی جس کا نام ہے مائی فیئر لیڈی. ٹھیک ہے، اور پیگمیلین پہ جو جی بی شاہ ہے اس کو وہ ملا تھا آسکر کا ایوارڈ. اس کے علاوہ جی بی شاہ کا جو نوبل پرائز ملا ہے، آپ اگر بکس میں دیکھیں تو وہ وہاں پہ لکھتے ہیں پیگمیلین، لیکن میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی ایک ریفرنس دیا تھا، بایوگرافی ایک ویب سائٹ کا نام ہے وہاں پر، اور ایک انڈین بک ہے وہاں پہ. ان دو جگہوں پہ کریکٹ آپشن دیا ہوا ہے کہ جو نوبل پرائز ملا تھا جی بی شاہ کو، وہ ملا تھا اس کا ایک جوہن سینٹ جوہن ایک ڈرامہ ہے اس پر. ٹھیک ہے، تو جو آسکر ایوارڈ تھا وہ ملا تھا اس کو پیگمیلین پہ. تو یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے. اس کے علاوہ یہ جو سامنے آپ کے کویشچن نمبر 5 نظر آ رہا ہے نا، لیئر از کنگ آف وٹ کنٹری. اچھا، اس کے جتنے بھی پلیز ہیں نا، جتنے بھی شیکسپیئر کے پلیز ہیں، اس میں سے صرف جو کنگ لیئر ہے وہ واحد برطانیہ کا کنگ ہے، برٹن کا کنگ ہے. اور ادروائز جتنے بھی پلیز ہیں اس کے اندر جو کنگز اور کوئین ہیں وہ ڈفرینٹ کنٹریز کے ہیں. انگلینڈ کا صرف ایک ہی کوئین تھا اور وہ تھا کنگ تھا اور وہ تھا کنگ لیئر. ٹھیک ہے، دوسری بات، جب میں تھوڑی سی سپیڈ تیز کروں گا تو بولتے وقت جو سلپ آف دا ٹنگ وہ ہو جاتا ہے، تو اس کو اگنور کیجیے گا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک اور نیچے کویشچن تھا کہ ہو سیڈ کیٹس واز اے گریک. تو آپ کو یہ نا ڈفرینٹ جو ویب سائٹ ہیں وہاں پہ ملے گا، نیچے ہی ہے میرے خیال میں کویشچن، تو یہ آ گیا. تو ڈفرینٹ ویب سائٹ پہ آپ کو اس کا آنسر ملے گا کالرج. یہ کالرج نہیں ہے، بیسیکلی ایک لیٹر کے اندر جو ہے نا، ایک لیٹر تھا اس کے اندر شیلے نے کیٹس کو مینشن کیا تھا کہ کیٹس واز اے گریک. ٹھیک ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ شیلے ہے. اسی طرح یہاں پہ میں نے 2 کویشچن ذکر کیے ہیں. ایک اوپر جس میں ہم نے تھیم کا ذکر کیا تھا کہ یہ اس میں سے کون سی لائن ہے جو کہ 1984 جو ناول ہے جارج آرویل کا، اس کے اندر وہ 4 لائن تھی نا، اس میں سے کون سی لائن جو ہے اس ناول کے اندر نہیں تھی، تو وہ تھی لو از ہیٹ. اسی طرح نیچے وہی میں نے دوبارہ کویشچن پوچھا ہوا ہے کہ 1984 جو ناول ہے وہ کس نے لکھا تھا، تو جارج آرویل. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جب اپنے پیپر کو اٹیمپٹ کرنا ہو تو اس میں بھی اسی طرح نا ایک ہی رائٹر کے ملتے جلتے کویشچن ہوتے ہیں. تو اگر ایسا ہو کبھی کہ کوئی کویشچن آپ کو نہیں آ رہا تو فوراً اٹیمپٹ نہیں کرتے، ایسے کویشچن اینڈ پہ اٹیمپٹ کرتے ہیں جب نیگیٹو مارکنگ کا سوال ہو. ٹھیک ہے، اور کوئی کویشچن جو بچوں نے پوچھا تھا کل، تو میں نے کہا تھا کہ یہ دیکھیں، یہ جو ہے کویشچن نمبر 24، اس کے اندر میں نے جان بوجھ کے جو نام ہے سینس اینڈ سینسبلٹی کی جگہ سینس اینڈ سسپینسبلٹی کر دیا. تو بہت سارے بچوں نے اس پہ سوال اٹھایا، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو غور سے پڑھا ہی نہیں تھا اور کہہ رہے تھے کہ سر اس میں تو آپ نے کریکٹ آپشن دیا ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو جب بھی کویشچن اٹیمپٹ کرنا ہے، پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے غور سے، اور آپشن کو بھی لازمی غور سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا نیچے آ جائیں، ورنہ یہ ہوگا کہ وہ کویشچن پوچھا جائے گا دا میٹا فزیکل پوئٹس ایسے کس نے لکھا، تو آپ نیچے ٹی ایس لیڈ کی بجائے وہ ڈاکٹر جانسن کو جو ہے کلک کر کے آ جائیں گے. جو میٹا فزیکل پوئٹس جو ٹرم ہے، یعنی کہ یہ جو فریز ہے یہ کوئنٹ کیا تھا ڈاکٹر جانسن نے. تو سیم اسی طرح کا ایک کویشچن پوچھا جاتا ہے دا میٹا فزیکل ایسے کس نے لکھا تھا، تو وہ تھا ٹی ایس ایلیٹ. ٹھیک ہے، تو اسٹیٹمنٹ کو غور سے پڑھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح پھر جو ڈاکٹر جانسن ہے اور بین جانسن، ان کے اسپیلنگ میں بھی فرق ہے. جو بین جانسن ہے اس کے اندر ایچ نہیں ہے، اور جو ڈاکٹر جانسن ہے اس کے اندر ایچ ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے اکیلا جانسن دیا ہوتا ہے، نہ ساتھ ڈاکٹر لکھا ہوتا ہے نہ ہی بین. تو ان چیزوں پہ بھی آپ نے غور کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ایک اور ہے لانگیسٹ شیکسپیئر کا جو پلے ہے وہ ہیملیٹ ہے، اور شارٹیسٹ جو ہے وہ کامیڈی آف ایررز ہے. ٹھیک ہے، تو بیٹل آف میلٹن جو ہے وہ ڈینس اور انگلش کے درمیان ہوئی تھی. اچھا، اور یہ ہے جی وچ کنگ ہیڈ سیورل آف ہز وائفز کلڈ. ٹھیک ہے، یہ کنگ ہنری 8 تھا جو کہ ٹیوڈر فیملی سے تعلق رکھتا تھا. ٹھیک ہے، اس طرح ایک اور بیٹل تھی اسپین اور انگلینڈ کی جو 1588 میں تھی. جو ان کی اس بیٹل کے اندر جو شپس تھی تو اس کو اسپینش آرمیڈا کے نام سے بھی اس بیٹل کو جانا جاتا ہے. تو یہی بس ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنے تھے. کسی اور کو کوئی کویشچن پوچھنا ہو؟ جی بچے جن کو آواز نہیں آ رہی وہ کائنڈلی اپنی لوکیشن چینج کر لیں، یا تو سب بچوں کو نہ آئے پھر تو مجھے چینج کرنا چاہیے.
ठीक है, क्या बाकी बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है। अच्छा, टेस्ट के हवाले से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो काइंडली पूछ लें। अब हम टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा जी, तो आज का हमारा बच्चे जो टॉपिक है बेसिकली हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हमने स्टार्ट करना था, लेकिन उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे एशियन ग्रीक लिटरेचर और इटालियन लिटरेचर को। बेसिकली जो स्टार्ट होती है लिटरेचर की हिस्ट्री वो होती है ग्रीक से, ठीक है। ग्रीक में सबसे पहले हमारे पास जो पोएट आता है वो होमर। उसके बाद ये जो इरा है एशिलस, इसको एस्किलस भी कहते हैं और एशिलस भी कहते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन है। फिर सोफोक्लिस आता है, फिर यूरिपिडेस आता है। ये इनका जो दौर है बेसिकली इसको क्लासिकल इरा ऑफ ग्रीक लिटरेचर कहते हैं, जिसमें साथ अरिस्टोटल आ जाता है, प्लेटो आ जाता है, सोक्रेट आ जाता है, ठीक है, सोक्रेटिस आ जाता है, सॉरी। इसी तरह अगर हम इटालियन लिटरेचर की बात करें तो वो जो विर्जिल का दौर था इटालियन लिटरेचर में, वो पीक, उनका दौर पीक पर था, ठीक है। तो इन दोनों एजेस को क्या कहते हैं जी? क्लासिकल इरा, ठीक है। आगे हम चलते हैं। सबसे पहले एक होता है बीसी लिखा होता है अक्सर, और एक होता है एडी। बीसी से मुराद है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और एडी से मुराद है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी बेसिकली एक लैटिन फ्रेज है बच्चे, और जिसका मतलब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। इन द ईयर ऑफ लॉर्ड से क्या मुराद है? जब हजरत ईसा अलैहि सलाम जीसस क्राइस्ट की पैदाइश हुई थी, तो उसको एनो डोमिनी कहते हैं, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, ठीक है। ये आप जो कंसेप्ट है ये क्लियर कर लें कि जब हमने बीसी की तरफ जाना है तो हम माइनस की में जाएंगे, -1 2 3 4 5 6। और जब हमने एडी की तरफ आना है, ठीक है, तो हम फिर कैसे आएंगे? +1 2 3 4 इस तरह, ठीक है जी। यानी कि अगर बीसी की तरफ जाएंगे तो हमने काउंटिंग जो है वो उल्ट करनी है, माइनस की तरफ। अब बच्चे हम बात करते हैं जी होमर की। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि हमने इसको कवर भी करना है विद इन अ मंथ। अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो हम कभी भी इसको कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो, उसके जहन में कोई चीज़ ना समझ आए, तो उसको वो अपने रजिस्टर पर लिख ले, बाद में हम उन चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। होमर की बात करते हैं। होमर जो है बेसिकली ये फर्स्ट पोइट इसको कहा जाता है, ठीक है जी, और ग्रेटेस्ट एपिक पोइट भी कहा जाता है। इसने 2 वर्क्स लिखे थे मेजर, एक इलियड था और एक था ओडेसी। इलियड इसने पहले लिखा था, और जो ओडेसी है वो इसका सीक्वल है, ठीक है। यानी कि एक चीज जो है वो आगे जब कंटिन्यू हो और उसका जो सेकंड पार्ट आता है तो उसको फर्स्ट पार्ट का हम सीक्वल बोलते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो वेस्टर्न लिटरेचर है उसका जो सेंटर है वो होमर को माना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट के अंदर ये बात हो रही है कि जो प्लेटो है उसने अपनी एक बुक लिखी थी रिपब्लिक, उसके अंदर उसने होमर को क्या कहा है? एज अ फर्स्ट टीचर, ठीक है। और दूसरा उसने उसको टाइटल कौन सा दिया? लीडर ऑफ ग्रीक कल्चर। पहला फर्स्ट टीचर और दूसरा लीडर ऑफ ग्रीक कल्चर, ठीक है जी। इसके अलावा इसको ब्लाइंड पोएट भी कहा जाता है कि वो ब्लाइंड था, ठीक है। इसके अलावा एक मिल्टन ब्लाइंड पोएट है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि होमर को जो है वो ब्लाइंड पोएट कहा जाता है। इसका जो दूसरा वर्क है ना ओडेसी, उसके अंदर एक करेक्टर था जो कि ब्लाइंड था, इसलिए क्रिटिक्स जो हैं वो उस करेक्टर की बिना पर इसको एज अ ब्लाइंड पोएट कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम इलियड की तरफ। इलियड जो है ना, इसके अंदर वॉर ऑफ ट्रॉय जो है उसको जिक्र किया गया है। तो इलियड का जो दूसरा नाम है इसको सॉन्ग ऑफ इलियन भी कहा जाता है और सॉन्ग ऑफ इलियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक एपिक पोएम है जिसके अंदर ट्रोजन वॉर को डिस्कस किया जाता है। एक हेलन, एक फीमेल, एक हीरोइन का नाम है जो कि बेसिकली ज्यूस की बेटी है। ज्यूस इज द गॉड ऑफ इन ग्रीक मैथोलॉजी। तो ये जो हेलन है ये मैरिड है किसके साथ? मैनिलस के साथ। मैनिलस कौन है जी? वो किंग ऑफ स्पार्टा है, स्पार्टा की किंगडम का वो किंग है, ठीक है। शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वर्ल्ड दैट टाइम। उसके अलावा अब दूसरा जो शख्स है उसका नाम है पेरिस। पेरिस कौन है जी? वो ट्रोजन प्रिंस है और ही इज द सन ऑफ प्राइम एंड हेक्यूबा। इसके अलावा एक और बहुत ही बहादुर शख्स होता है और ही इज वेरी ग्रेट वॉरियर, उसका नाम है हेक्टर। हेक्टर जो है वो पेरिस का भाई था,
ٹھیک ہے، مینیلس کی ہم نے بات کر لی، وہ کون تھا؟ کنگ آف اسپارٹا تھا، ہیلن کا ہسبینڈ تھا. لیکن جو مینیلس ہے اس کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا کنگ ایگامemnon. ٹھیک ہے، اس پہ ڈرامے بھی لکھے گئے ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں گے اکثر دوسرے جو رائٹرز ان کے وقت کے اندر. تو یہ برادر تھا مینیلس کا. اور اس کے علاوہ اس پوئم کے اندر جو میجر دوسرے کریکٹرز ہیں ان کے اندر ایک ایکلیس ہے، ایک اوڈیسیس ہے، ایک ڈائیومیڈیز ہے. ٹھیک ہے جی، تو بہت ہی انٹرسٹنگ پوئم ہے. آپ اس کی سمری بھی سن سکتے ہیں نیٹ سے، اور اس کی مووی بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی، نیکسٹ پوئم جو ہے اوڈیسی. اب جو یہ جو پوئم اوڈیسی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہیرو ہے اس کا نام ہے اوڈیسیس. تو اوڈیسیس کو رومن کے اندر کیا کہتے ہیں؟ یولائسس. اب یہ جو یولائسس ہے اس پہ ایک پوئم لکھی ہے ٹینیسن نے اسی سیم ٹائٹل کے ساتھ، اور سیم ٹائٹل کے ساتھ ایک ناول لکھا ہے جیمز جوائس نے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے نوٹ کر لینا. اچھا، یولائسس جو ہے یہ کنگ آف ایتھیکا ہے. ایتھیکا ایک اسٹیٹ ہے جس کا یہ کنگ ہے، اور یہ اپنے گھر سے جاتا ہے ٹرائے میں جنگ کرنے. ٹھیک ہے، تو جب یہ ٹرائے میں جنگ کرتا ہے تو 10 ایئرز جو ہے یہ وہاں پہ جنگ کے اندر گزارتا ہے. اور اس کے بعد جب یہ واپس اپنے گھر کی طرف واپس آتا ہے تو گھر پہنچنے کے لیے بھی یہ رستے میں بھٹک جاتا ہے، کافی ایڈونچرز ہوتے ہیں، اور اس میں بھی اس کو کم و بیش 10 سال کا عرصہ جو ہے وہ بیت جاتا ہے. اور اس 10 سال کو ملائیں اور وہ 10 سال تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 20 ایئرس. ٹھیک ہے جی، یہ 20 ایئرس گھر سے باہر رہتا ہے. یہ کویسچن بھی آتا ہے کہ اوڈیسیس جو ہے وہ گھر سے کتنا عرصہ باہر رہا. تو بچے کیا کرتے ہیں، وہ جو اس کا ایڈونچرز کا ٹائم پیریڈ ہے نا 10 ایئرس، ٹرائے وار کے بعد جب یہ گھر پہنچتا ہے تو وہ 10 ایئر کا جو عرصہ وہ کاؤنٹ کرتے ہیں، باقی بھول جاتے ہیں. حالانکہ 20 ایئرس ہیں، 10 سال جنگ میں گزرے، 10 سال وہ، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 20 ایئرس. اچھا جی، تو اب کیونکہ یہ 20 ایئرس باہر آیا، لوگ دوسرے جو جنگ سے گئے تھے وہ تو اپنے اپنے گھروں کو پہنچ چکے تھے، یہ نہیں گھر پہنچا تھا، تو یہ خیال کیا جانے لگا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اچھا، میں نے ایک سٹوری جو وار آف ٹرائے ہے وہ کیسے سٹارٹ ہوئی، تو ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، تو میں نے سکپ کر دی ہے. اگر وہ آپ نے سننی ہو تو جو پریویس لیکچر تھا اس کے اندر میں نے ڈیٹیل سے بتائی وہ چیزیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اوڈیسیس جو ہے اس کی وائف کا نام پینلپی ہے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، اور بیٹے کا نام ٹیلیمیکس ہے. ٹھیک ہے، جارج چیمبرن نے اس کو جو ٹرانسلیٹ کیا تھا انگلش کے اندر 1616 میں. ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں جی. Who was Dionysus? Dionysus God تھا، یہ گاڈ تھا، گاڈ آف وائن. اچھا، زیوس جو ہے نا یہ گریک گاڈ ہے، اور اس کی وائف جو ہے اس کا نام ہے ہیرا. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے سن آف زیوس اینڈ سیم، تو یعنی کہ جو ڈائونسس ہے اس کی جو مدر ہے وہ گاڈس نہیں ہے بلکہ وہ ہیومن ہے. زیوس کا افیئر تھا اس کی موم کے ساتھ، تو یہ اس کی برتھ ہوئی. اس کے بعد جب زیوس کی بیگم جو اس کی وائف ہے ہیرا اس کو پتہ چلا تو وہ اس کو مارنے لگی. تو زیوس نے کیا کیا، اس نے اس کو اپنی لیگ کے اندر جو ہے وہ چھپا لیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے ہرمیز کو کہا کہ وہ اس کی حفاظت کرے اور اس کے لیے کوئی نرس جو ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہرمیز جو زیوس کا بیٹا ہے وہ ڈائونسس کو اپنی آنٹ کے پاس لے جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جو زیوس کی مدر ہے وہ ریا، وہ اس کو اڈاپٹ کر لیتی ہے. وہ اس کو جناب اتنا طاقتور بنا دیتی ہے کہ وہ شیر کے اوپر سواری کرتا ہے، جنگل میں بھاگتا ہوا اپنے پاؤں پہ خرگوش پکڑ لیتا ہے، واٹ ایور. اس کے بعد زیوس اس کو کہتا ہے کہ اگر آپ جو گاڈسز ہے نا، گاڈ اور گاڈسز ان کی جو جگہ ہے وہ اولمپس میں ہے، اسکائی پر، تو اگر آپ نے وہاں پہ اپنی پوزیشن مستحکم کرنی ہے، وہاں پہ پہنچنا ہے، تو آپ کو محنت کرنا پڑے گی، کوئی کارنامہ سر انجام دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو پھر اس طرح جو ہے اس نے وائن جو ہے وہ ڈسکورڈ کی. ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کار جو ہے اس نے ایجاد کیا کہ وائن کو کیسے بنایا جا سکتا. وہ سیڈ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کیا کیا، ایک نا اگر آپ نے وہ پرانی موویز دیکھی ہوں وائکنگز وغیرہ کی، تو اس کے اندر جو وائن وہ ڈرنک کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک سینگ ہوتا ہے جانوروں کا جس کے اندر وہ کھول ہوتا ہے، تو اس کو وائن اس کے اندر پیتے ہیں. تو اس نے وہ ہارن لیا اور اس کے اندر اس نے نا گریپس جو ہے اس کو نچوڑ کے ڈالا. تو وہ جب اس نے وہ اس کا رس، اس کا وہ شربت پیا تو اس نے محسوس کیا کہ بھئی میرے جو دکھ ہیں، جو میرے سورز اور مزریز ہیں، وہ تو ساری غائب ہو گئی ہیں، وہ تو وینش. تو اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو اچھا محسوس کیا، تو اس نے وہ پوری وائن جو ہے وہ آہستہ آہستہ پورے ورلڈ میں فیمس ہوگی، اور نہ کہ دنیا میں بلکہ اس آسمانہ پر اور جو اولمپس میں گاڈ اور گاڈس اس کے اندر بھی یہ ڈرنک جو ہے بڑی فیمس ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس طرح لوگوں نے پھر جو ہے ٹیمپل بنانا شروع کر دیا. ایک آپ نے اکثر محاورہ بھی سنا ہوگا کہ میں جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ سونا بن جاتی ہے.
تو اس کے اندر وہ ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے اس کے اندر بھی کہ ایک جو ہے نا آدمی اس نے خوش وہ اس سے ڈانسز گاڈ خوش ہوا تو اس نے کہا جی آپ کو کیا چاہیے، تو اس نے کہا جی میں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں وہ سونا بن جائے. تو وہ بھی ایک مت ہے. اینی ہو آگے چلتے ہیں. فیسٹیول آف ڈانسز. تو یہ جو گاڈ آف وائن ہے، ٹھیک ہے، بچے کلاس جو ہے وہ 10 منٹ کے بعد ختم ہو جائے گی، 40 منٹس کے بعد آٹومیٹکلی اسی لنک سے آپ نے دوبارہ جو ہے مجھے جوائن کر لینا ہے، ٹھیک ہے، جب کلاس ختم ہو. اچھا، اب یہ جو فیسٹیول ہے ڈانسز کا یہ ہر سال ہوتا تھا مارچ کے مہینے میں، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے، اور جب وہ اکٹھے ہوتے تھے تو جو گاڈس ہیں ان کی سیکریفائسز اور مطلب وہ نذرانہ پیش کرتے تھے، اور پھر وائن پیتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ سانگز گاتے تھے. اور جو وہ سانگز گاتے تھے ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ ڈتھی ریمز، ٹھیک ہے. تو وہ تقریباً 50 لوگوں کا گروہ ہوتا تھا جو اسٹیج پہ آ کے سانگز گاتے تھے. ان کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا تھیسپیس. اب وہ اتنا دیوانہ ہو جاتا تھا، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا تھا ایکسائٹمنٹ کے اندر، کہ وہ دوسرے لوگوں سے جو باقی 50 لوگ تھے ان میں سے وہ اکیلا نکل کے اسٹیج پہ الگ آ جاتا تھا، ٹھیک ہے، اس گروپ سے باہر الگ ہو جاتا تھا. اور وہ اس طرح سنگنگ کرتا تھا کہ وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ شخص آڈینس کے ساتھ ڈائیلاگ کر رہا ہے، ان سے مخاطب ہے. تو اس کا یہ جو انداز ہے اس کو فرسٹ ایکٹر کہا جاتا ہے تھیسپیس کو، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو فیسٹیول تھا یہ 3 دن جاری رہتا تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں سے پھر ڈراما کا آغاز ہوتا ہے. تو ڈراما جو ہے وہ گریک ورڈ ہے جو نکلا ہے ڈرین سے، اور جس کا مطلب ہے ٹو ڈو، ٹو ایکٹ، ٹھیک ہے، یا ڈوئنگ. اب آگے چلتے ہیں جی. اب یہ جو فیسٹیول سالانہ ہوتا تھا اس کے اندر 3 دن میں جو 3 دن یہ جاری رہتا تھا، اور ہر دن کے اندر 4 پلے جو ہے وہ پرفارم ہوتے تھے، ٹھیک ہے، 3 ٹریجڈیز اور ایک چھوٹی سی کامیڈی. اب یہ جو 3 ٹریجڈیز تھیں یہ ایک دوسرے سے انٹر لنک تھی. جیسے کہ اگر ہم بات کریں ایڈیپس ریکس کی، تو ایڈیپس ریکس، اس کے بعد ایڈیپس ایڈ کلونس اور اینٹیگون، یہ تینوں ایک ہی سیریز کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے. تو چوتھی جو ہے وہ شارٹ ہوتی تھی اور وہ ہوتی تھی کامیڈی. اب ایسکیلس کی بات کریں تو اس کو جو امپورٹنٹ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. اسٹیج پہ سیکنڈ کریکٹر کس نے انٹروڈیوس کروایا؟ ایسکیلس نے. اس نے وہ جو فیسٹیول ہوتا تھا، وہ جو کمپٹیشن ہوتا تھا، ٹھیک ہے، ڈراما کا، اس کے اندر اس نے 13 ٹائمز جو ہے وہ مقابلہ جو ہے وہ ون کیا. تیسری بات کہ فادر آف ٹریجڈی کون ہے؟ وہ ایسکیلس ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر آ جائے فادر آف انگلش ٹریجڈی تو پھر ہوگا کرسٹوفر مارلو، ادروائز فادر آف ٹریجڈی کون ہے؟ ایشیلس، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے جو ورکس ہیں وہ یہ دا پرشینز ہے، 7 اگینسٹ تھیوز ہے، ایگامیمنن ہے، جیسے میں نے پہلے اس کا ذکر بھی کیا تھا. تو باقی جو انشاءاللہ میں آپ کو نوٹس پرووائڈ کروں گا اس کے اندر تمام ڈیٹیلز آپ کو مہیا کر دوں گا، وہاں سے دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. آگے آ جاتا ہے جی سوفوکلی. یہ کولونس میں پیدا ہوا تھا ایتھنز میں، ٹھیک ہے، اور یہ کنٹمپریری رائٹر تھا ایشیلس کا اور یوریپیڈیز کا، اور اس نے 123 ڈراماز لکھے تھے. اس میں جو سب سے فیمس ہے ایڈیپس دا کنگ، اور جو ایک وہ الیکٹرا کمپلیکس، سوری نہیں الیکٹرا نہیں، ایڈیپس کمپلیکس جو ہے وہ اسی پلے سے اخذ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور الیکٹرا کمپلیکس جو ہے وہ ایک الیکٹرا پلے ہے اس میں سے اخذ کیا گیا. اچھا، آگے ہم بات کرتے ہیں جی اس بندے کی جو آپ کہہ لیں کریکٹرسٹکس فیچرز. یہ بندہ پوئٹری میں ماہر تھا، ڈانس، فلسفی، میوزک، میتھمیٹکس، اسٹرانومی، لا، ایتھلیٹکس اور ملٹری ٹیکٹکس، ایون کہ یہ بندہ جو ہے یہ سولجر بھی تھا. تو ان سب علوم میں یہ بندہ مہارت رکھتا تھا، سکلز رکھتا تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے جو سروائیو پلیز ہیں وہ 7 ہیں، اور یہ بندہ جو ہے سب سے زیادہ دفعہ جیتا تھا یہ کمپٹیشن 24 ٹائمز. اور تھرڈ جو کریکٹر ہے اسٹیج پر وہ کس نے انٹروڈیوس کروایا تھا؟ اس نے، سوفوکلیز نے. اس کے علاوہ جو کورس ہے اس کے جو گروپ کے ممبرز کی تعداد اتنی تھی 15. پہلے بچے میں اتنا تیز نہیں پڑھاتا تھا جب پہلا ہمارا جو پہلے سیشن تھا. آج ہی میری سپیڈ تیز ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے آج بہت کچھ کور کرنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر یہ کویسچن کیا جائے کہ واز ہی اے ماڈرنسٹ ان ہز ایج، ٹھیک ہے، تو یہ کویسچن ہوتا ہے اکثر انٹرویو کے اندر. اگر آپ سے انٹرویو میں اپیئر ہوتے ہیں تو ڈیبیٹ میں پوچھا جا سکتا ہے کہ what do you think about Sophocles? Was he a modernist in his age? If yes, then how? ٹھیک ہے.
تو بیسیکلی جو ہے جیسے آج کل ہمارے جو لوگ ہیں وہ ریلیجن سے دور ہو جاتے ہیں. ریلیجن اتنا آسان بھی نہیں ہے, اتنا ٹف بھی نہیں ہے, لیکن اتنا آسان نہیں ہے کہ جو بندہ جس کو علم بھی نہیں ہے اور وہ خود ہی اس نے 4 یونیورسٹی کی ڈگریاں کی حاصل کی ہیں تو وہ اپنے فتوے خود دینا شروع کر دے اور برا بھلا کہنا شروع کر دے. ایسی بات بھی نہیں ہے. اور نہ ہی اتنا اسٹرکٹ ہے کہ جو عام بندہ ہے اس کو بندہ وہ کہہ دو بند اور پتہ نہیں کیا کہ پابندیاں لگا دے, ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس دور میں بھی جو لوگ ہیں وہ ریلیجن سے دور ہوتے جا رہے تھے. تو پھر کیا اس نے وہ ڈرامہ لکھا ایڈیپس دی کنگ, وہ اس بات کو جو ہے وہ واضح کرتا ہے, وہ ثبوت ہے کہ اس کے اندر جو ہیرو ہے وہ اتنی کوشش کرتا ہے باوجود اس کے وہ اپنی جو قسمت ہے اس سے نہیں بھاگ سکتا, اس سے نہیں نکل سکتا. اس کو جب پتہ چلتا ہے, وہ جب اراکلز کے پاس جاتا ہے, اس کو وہ بتاتا ہے کہ بھائی یو آر گوئنگ ٹو کل یور فادر اینڈ گوئنگ ٹو میری یور مدر. تو وہ کیا کہتا ہے, وہ واپس اپنے جو اسٹیپ فادر اینڈ سسٹر ان کے پاس نہیں جاتا. ٹھیک ہے, کہ کہیں مجھ سے یہ غلطی نہ ہو جائے. تو باوجود اس کے ساری ایفرٹس کے اینڈ اس کی جو قسمت ہے, جو فیٹ ہے, وہ آپ کو پتہ ہے. تو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ جو انسان ہے وہ اپنی قسمت سے نہیں بھاگ سکتا, اس کو ریلیجن کی ضرورت ہے, اور وہ جو ہے وہ خود مختار نہیں ہے. ٹھیک ہے. سمپل سی بات ہے کہ یہ ایک جو ہم کہتے ہیں نا تدبیر جو ہے اس پر تقدیر غالب ہے. تو سمپل یہی اس کا جو میسج تھا. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. آگے جی یوریپیڈیز, اس کے بارے میں بس آپ کو اتنا ہی پتا ہونا چاہیے کہ ہی واز اے کنٹمپریری رائٹر آف دیز رائٹرز. ٹھیک ہے جی. اور اس کے جو فیمس ورک ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے, دا ٹروجن وومن. اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایک ڈراماٹسٹ تھا جو ٹریجڈیز لکھتا تھا. ٹھیک ہے. اب بات کرتے ہیں جی ورجل کی. ورجل بیسیکلی جو ہے وہ ایک رومن پوئٹ تھا. ٹھیک ہے. اور اذان آ رہی ہے بچے. ٹھیک ہے, تو اذان سن لیں پہلے. اچھا, تو ہم بات کر رہے تھے. اچھا, اب آ جاتے ہیں